اب اس کا دوسرا رخ دیکھیں، وہ تھے ان کے اولیاء، تو ہمارے اولیاء کون ہیں؟ ایک تو ہم مسلمان اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مانتے ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں جانتے، مستحق عبادت نہیں سمجھتے، جنت کے قائل ہیں، دوزخ کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ کی 6 چیزیں جو دین کی ہیں بیسیکلی ان سب کو مانتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا اور ان کا اعتقاد میں کوئی آپس میں میل جول نہیں ہے۔ باقی رہے کہ اولیاء، لفظ اولیاء کی سملیرٹی کی بات، وہ اب دوسرے رخ سے دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انفال آیت 34، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے بعد مکہ کے ان کافروں کے لیے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ انہیں اپنا عذاب نہ دے حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ سے روکتے ہیں۔ اور وما کانوا اولیاء، یعنی جو کعبے سے روکنے والے ہیں ان کا ایک زعم یہ ہے کہ وہ اولیاء ہیں، کس کے؟ شیاطین کے اولیاء ہیں، اور ان کے اولیاء شیاطین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کانوا اولیاء، وہ تو اولیاء ہیں ہی نہیں۔ اولیاء کون ہے؟ ان اولیاءہ الا المتقون، ہاں اولیاء وہ نہیں، اولیاء ہیں مگر وہ کون اولیاء ہیں؟ ان اولیاءہ الا المتقون، وہ اولیاء ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، تقوی اختیار کیا، وہ اولیاء ہیں۔ یعنی خدا نے اولیاء الشیاطین کی نفی فرما دی اور اولیاء اللہ تعالیٰ کا اللہ نے اثبات کر دیا۔ تو معنی یہ نکلا کہ لفظ اولیاء کی جب اضافت ہوگی تو اس کی ڈائریکشنیں دو ہو جائیں گی، ایک ہوں گے اولیاء الشیطان اور ایک ہوں گے اولیاء الرحمن۔ جو اولیاء الشیطان ہیں وہ ان کے وسیلہ تھے، اور جو اولیاء الرحمن ہیں وہ مسلمانوں کے وسیلے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اولیاءہ الا المتقون، ہاں اولیاء ہیں جو اولیاء اللہ ہیں وہ متقی ہیں اور وہ اولیاء اللہ ہیں۔ لفظ اولیاء کافی نہیں ہے، اس کی آگے اضافت ضروری ہے کہ اولیاء ہیں کون، اولیاء الشیطان ہیں یا اولیاء الرحمن ہیں۔ اب جو اولیاء الرحمن ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ اور آیت ہے 71، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ یعنی مومنوں کے اولیاء اور ہوتے ہیں، مشرکوں کے اولیاء اور ہوتے ہیں، کافروں کے اولیاء اور ہوتے ہیں، مسلمانوں کے اولیاء اور ہوتے ہیں۔ اب اور سورہ یونس اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت بہت ہی مشہور آیت ہے اور ہمیشہ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ 62 آیت ہے یہ سورہ یونس کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ رنجیدہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر اولیاء اللہ جو کہا گیا ہے یہ ڈسکرپشن کر دی گئی، ڈسکرائب کر دیا گیا ہے اور ڈیفرینشیٹ کر دیا گیا ہے، فرق کر دیا گیا ہے اولیاء اللہ اور اولیاء الشیطان کے بارے میں۔ ارے اللہ کے بندو، او شبہ ڈالنے والو، کچھ خدا کا خوف کر لو۔ وہ جس اولیاء کی بات سورہ زمر میں ہے وہ اولیاء وہ ہیں جو ایمان سے نکال کر لوگوں کو کفر میں لے جاتے ہیں، وہ ہیں جو شیطان کے دوست ہیں، اور جو خواجہ اجمیری ہیں، جو شہنشاہ بغداد ہیں، جو داتا علی اجویری ہیں، جو سلطان الہند ہیں، جو امام ابو حنیفہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جو امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، باجدین بستامی ہیں، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی ہیں، یہ وہ ہیں جن کا ذکر 62 آیت میں ہے۔
الا ان اولیاء اللہ، کہ بے شک وہ اولیاء اللہ جو اللہ کے اولیاء ہیں. لہذا فرق کرنا ضروری ہے کہ وہ کن اولیاء کو مانتے تھے اور مسلمان کن اولیاء کو مانتے ہیں. یہ کہہ دینا تو آسان ہے کہ اس زمانے کے مشرک اپنے زمانے کے داتا کو مانتے تھے، آج کے مشرک اپنے زمانے کے داتا کو مانتے ہیں. ارے اللہ کے بندوں، وہ سیم داتا نہیں ہے، وہ اور داتا تھا. ان کا داتا شیطان تھا اور ہمارا داتا جس کو ہم داتا مجازن کہتے ہیں، پھر وہ حقیقت و مجاز کی میں بات اب دوبارہ اس کو نہیں چھیڑتا. یا خواجہ میری ہے، یہ اولیاء اللہ ہے، یہ اور ہے وہ اور ہے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عزت و مقبولیت کی بشارت ہے اور آخرت میں بھی. اب بعض لوگ جب اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں نا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، تو اس کا معنی وہ یوں کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یعنی ان کے لیے بشارت ہے دنیا میں. کب؟ جب وہ موت کے قریب ہوں گے نا تو فرشتے ان پر نازل ہو کر کہہ دیں گے کہ ہاں آپ کے لیے جنت کی بشارت ہے. یہ دنیا میں بشارت ہے، اور موت اور آخرت میں قیامت کے دن ان کے لیے بشارت ہوگی. لیکن یہاں یہ نہیں کہا جا رہا، فرمایا جا رہا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیا میں ان کے لیے بشارت ہے. آخرت کی بشارت تھی کہ تو اور بات ہے، وقت موت تو آخرت کی منزل شروع ہو گئی، یہاں پر ان کے لیے دنیا میں بشارتیں ہیں. تو دنیا میں ان کے لیے بشارتیں کیا ہیں؟ ان کے لیے دنیا میں بشارتیں یہ ہیں، ایک تو رؤیا صادقہ جو عام مفسرین اس کا معنی کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر القاء ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر اظہار غیب کی خبریں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر فرما دیتی ہے. اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ دوسرے جہاں کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، وہ دوسرے جہان کو دیکھ لیتے ہیں. یہ اس جہان میں ان کے لیے بشارتیں ہوتی ہیں. اچھا، اس کی میں آگے تفصیل بتاتا ہوں آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. ایک آیت اور سن لیں اور پھر اس کی میں تفصیل بتاتا ہوں وہاں جو میں نے جملہ بولا ہے. یہ سورہ الکہف ہے، اس کی آیت نمبر 18. اگرچہ میرے موضوع کا تعلق اس آیت کے آخری جملے سے ہے مگر میں ساری آیت کی تلاوت کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. جب اصحاب کہف سو گئے، آرام کرنے لگے غار کے اندر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کھلی ہوئی غار تھی اور ان کی دونوں جانب سے سورج کو حکم ہوتا ہے کہ تو ذرا یہاں سے ہٹ کر جا. آپ دیکھتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے، اللہ اکبر، اور جب وہ غروب ہونے لگتا ہے تو ان سے بائیں جانب کترا جاتا ہے اور وہ اس غار کے کھلے میدان میں، یعنی لیٹے ہوئے ہیں کھلے میدان میں. اس طرف سے بھی سورج اندر جا سکتا تھا، اس طرف سے بھی سورج اندر جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی خاطر نظام شمسی کو بدل دیا. فرمایا یہاں میرے اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہیں. دیکھیں رحمت خداوندی کس قدر ان کا حیا فرماتی ہے. میرے ولی یہاں آرام کر رہے ہیں. اگر تیری ہیٹ اندر چلی گئی تو وہ بیدار ہو جائیں گے، اور جب وہ بیدار ہوں گے تو ان کے آرام میں خلل آئے گا. لہٰذا اے سورج تو ہٹ جا، کترا کے گزر. یہ اللہ کے ہاں ان کا اعزاز ہے. جن کو ہم اولیاء مانتے ہیں، جن کو ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں، یہ ان کا اعزاز ہے اللہ کے ہاں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا. جسے اللہ ہدایت فرما دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے. ہدایت دینے والا اللہ ہے، جسے وہ دے دے اسی کو ہدایت ملتی ہے. ہدایت ملتی کیسے ہے؟ وہ ہدایت اس طرح سے ملتی ہے، اور جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے کوئی ولی مرشد نہیں ہوتا. فلن تجد لہ ولیا مرشدا. جو گمراہ ہوتا ہے اس کے لیے نہ ولی ہوتا ہے نہ اس کے لیے مرشد ہوتا ہے، اور جس کو ہدایت ملتی ہے اس کے لیے ولی بھی ہوتا ہے، اس کے لیے مرشد بھی ہوتا ہے. تو مطلب یہ نکلا کہ اولیاء اللہ
ولی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم نعمت ہے، یعنی گنبد خضرا کی سب سے بڑی خیرات جو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ اولیاء اللہ ہیں، جن کی آیات میں آپ کو پڑھ کر تلاوت کر کے آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب کسی کو ہدایت دیتا ہوں اور اس ہدایت کا ذریعہ جب میں بناتا ہوں تو اس ہدایت کا ذریعہ اس طرح میں بناتا ہوں کہ کسی کو میں ولی عطا فرما دیتا ہوں، ان کو میں مرشد عطا فرما دیتا ہوں۔ بس اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ ہدایت کے اوپر کون ہے تو وہ دیکھ لے، جس کے پاس ولی ہوگا، جس کے پاس مرشد ہوگا وہ ہدایت کے اوپر ہے۔ مرشد جس کے پاس ہوگا ہدایت دینے والا وہ ہدایت کے اوپر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تو یہ فرمائے کہ ولی اور مرشدوں والے ہدایت پر ہیں، میری رحمت کے سائے کے نیچے ہیں، اور یہ اولیاء اللہ ہیں، جو ولی ہیں اور مرشد ہیں یہ اولیاء اللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمت قرار دے رہا ہے کہ یہ میں ان کو اپنی نعمت عطا فرما دی ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس اولیاء ہیں مگر اولیاء شیطان نہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ ہمارے پاس مرشد ہیں اور وہ مرشد ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اور خدا نے ہدایت اور گمراہی کا پیمانہ دے دیا کہ جس کو میں ہدایت دیتا ہوں اسے میں ولی مرشد عطا فرما دیتا ہوں، اور جس کی قسمت میں گمراہی ہو، جس کو جو گمراہ ہوتا ہے اس کو میں اولیاء اللہ سے مرشدوں سے دور کر دیتا ہوں۔ مشرکین مکہ جو گمراہ تھے وہ گمراہ ہی اس لیے تھے کہ نہ وہ اولیاء اللہ کے قریب آتے تھے نہ وہ مرشدوں کے قریب آتے تھے۔ کائنات کا سب سے بڑا مرشد جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے موجود تھے، اولیاء جو اللہ جو صحابہ تھے وہ ان کے سامنے موجود تھے، وہ ان کے ہاں نہیں جاتے تھے، وہ اپنے اولیاء کے ہاں جاتے تھے۔ بس یہ فرق ہے، ان اولیاء کی طرف جانا گمراہی ہے، ان اولیاء کی طرف جانا ہدایت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ تو اولیاء اللہ اللہ کی رحمت کا اور ہدایت کا سبب ہیں۔